اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، گزشتہ ہفتے نے حج کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی. حج کے شرائط اور اسی طرح سے بعض مسائل پر ہم نے روشنی ڈالا تھا. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ حج کے جو بقیہ مسائل ہیں، خصوصاً حج کا طریقہ، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. شاید ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حج کے سفر پہ نکل رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں؟ کوئی ہے اس سال جو حج پہ جا رہے ہیں؟ بہرحال پھر بھی جو ہے حج کے مسائل کو ہمیں جاننا چاہیے. خود دینی مسائل کو جاننے کے بعد انسان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے اور دوسروں تک ان مسائل کے تعلق سے رہنمائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم حج پہ نہیں جا رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں ان مسائل کو نہیں جاننا ہے، بلکہ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، جن چیزوں کا جاننا ہم پر لازم اور ضروری ہے، ان چیزوں کو ہم جانیں اور دوسروں کو
دین کی رہنمائی کریں، اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو حج کے مسائل کے تعلق سے جو بنیادی چیزیں تھیں ہم نے گزشتہ ہفتے ہم نے جان لیا تھا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں مکہ میں داخلہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کے جتنے بھی اہم کام ہیں وہ جا کر مکہ مکرمہ میں داخلے کے بعد خانہ کعبہ کے طواف سے شروع ہو جاتا ہے۔ منا، اس کے بعد عرفہ کا وقوف، اور پھر اسی طرح سے 11، 12، 13 تاریخ کو جمرات کی رمی، اسی طرح سے کعبہ کا طواف، صفا و مروہ کا سعی، یہ سارے جو ہے حج کے کام یہاں سے کیا ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں آپ دیکھیں گے تو میقات ہی سے آپ کا حج کیا ہے شروع ہو جاتا ہے، جب حاجی حج کی نیت میقات سے کرتا ہے اور احرام میں اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے۔ حاجی جب مسجد حرام میں داخل ہو تو عام مساجد میں داخلے کی دعا پڑھے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مساجد ہیں اور آپ جاتے ہیں وہاں پر مسجد میں داخلے کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ وہی دعا جو ہے ہمیں مسجد حرام میں داخلے کے وقت بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ مسجد میں داخلے کی دعا اکثر لوگوں کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا آپ صرف اللہم افتح لی ابواب رحمتک آپ جو ہے یاد کر لیں۔ تو وہی دعا جو ہے ہمیں مسجد حرام میں داخلے کے وقت بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ پھر اگر حج تمتع کر رہا ہے، گزشتہ ہفتے میں نے جو ہے حج کی 3 قسموں کا ذکر کیا تھا۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ بولے نہیں حج افراد اور مفرد تو دونوں ایک ہی ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی کیا کیا ہے؟ حج کی 3 قسمیں، حج تمتع، حج افراد اور حج قران۔ افراد نہیں، کیا کہیں گے؟ حج افراد۔ پھر اگر حج تمتع کر رہا ہے تو عمرے کا طواف شروع کرے، اور اگر حج افراد یا حج قران کر رہا ہے تو طواف قدوم شروع کرے۔ اگر کوئی شخص حج تمتع کا ارادہ کیا ہے تو مکے میں داخلے کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ حج تمتع کرنے والا یا حج افراد کرنے والا یا اسی طرح سے حج قران کرنے والے، تینوں کے تینوں لوگ جو ہے سب سے پہلے کعبہ کا طواف کریں گے، تینوں لوگ کریں گے۔ لیکن حج تمتع والا جو کعبہ کا طواف شروع کرے گا وہ طواف کس چیز کا ہوگا؟ عمرے کا طواف ہوگا۔ کس چیز کا طواف ہوگا؟ عمرے کا طواف ہوگا۔ اور اسی طرح اور حج قران اور حج قدوم والا جو طواف کرے گا وہ کیا ہوگا؟ طواف قدوم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ طواف قدوم ہوگا۔ قدوم کے معنی ہوتا ہے آنا۔ سب سے پہلا طواف، حاجی سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ طواف سے شروع کرتا ہے مکے کے اندر۔ چنانچہ اپنی چادر کے درمیانی حصے کو دائیں کاندھے کے نیچے اور دونوں کناروں کو بائیں کاندھے پر رکھ کر استباء کرے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھتے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ اغتباء۔ اغتباء، الف ضاد طا با الف عین، اغتباء کیا کہا جاتا ہے؟ اغتباء۔ میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ یہ جو حج کے دروس ہوں گے
اور آخری ہفتے میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ انعامات بھی ہوں گے، اس لیے آپ لوگ غور سے سنیں۔ آئندہ ہفتے سوال و جواب بھی کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بھائی سو رہے ہیں، ان کو تھوڑا جگائیں آپ۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اجتباء۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے کریں۔ کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود سے کریں۔ اس طرح کی حجر اسود کا بوسہ لے اگر ممکن ہو، استلام کرے یا صرف اشارہ کرے، جس طرح سے حالات ہو۔ بوسہ لینا یہ مستحب ہے، سنت ہے، اگر ممکن ہو بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے۔ اگر آپ بوسہ نہ لے پائے تو کیا ہے، اس کو چھو لیں، اور چھونا بھی ناممکن ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف اشارہ کریں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور خصوصاً یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ وہ اشارہ کرنے کے بعد بھی ہاتھ کو چومتے ہیں، استلام نہیں کرتے، لیکن اشارہ کرنے کے بعد بھی ہاتھ کو چومتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب پورا یا آپ گئے ہوں گے، یہ غلطی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ سے ٹچ کیا ہے یا آپ خود جا کر چوم لیں، یہ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر آپ اس کو چوم رہے ہیں، یہ کیا؟ یہ غلط ہے۔ اور اس وقت کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسا ہی ہر چکر میں کریں۔ پھر بیت اللہ کو بائیں جانب کر کے طواف کے 7 چکر مکمل کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ حج اسود سے اپنا طواف شروع کرتے ہیں تو بیت اللہ آپ کی کس جانب ہوگا؟ بیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کعبہ ہے، کالا جو آپ کے گھر، وہ کیا ہے؟ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد وہ کون ہے؟ اللہ کا گھر کون ہے؟ کعبہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ حجر اسود سے اپنا طواف شروع کریں گے تو کعبہ آپ کے بائیں جانب آٹومیٹک آ جائے گا۔ اگر ہو سکے تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں۔ رمل کہتے ہیں دل کی چال، یا تھوڑا تھوڑا کیا ہے؟ دوڑنا۔ شروع کے 3 چکروں میں کیا رہا؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے ایام میں بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ اب اس بھیڑ میں بھی آدمی سنت پر ادائیگی کے لیے کوشاں ہو اور لوگوں کو تکلیف دے تو صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے تو آپ کریں، نہیں ممکن ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ دوستوں کو تکلیف دیتے ہوئے اس سنت پر آپ عمل کریں، یہ غلط ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے کندھوں کو ہلا کر دوڑے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمل کہا جاتا ہے۔ اور باقی چکروں میں عام چال چلے۔ جب بھی رکن یمانی کے سامنے پہنچے تو ممکن ہو تو اس کا استلام کرے، اور دونوں رکنوں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، کعبہ کے 2 حصوں کو دو حصوں میں سے ایک حصے کو آپ چوم سکتے ہیں اور دوسرے حصے کو آپ چھو سکتے ہیں۔ استلام کا معنی ہوتا ہے چھونا۔ جب اللہ رب العالمین کے اتنا مقدس گھر، اتنا عظیم گھر جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کے 2 حصوں کو ہی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک حصے کو آپ چھوئیں یا ایک حصے کو جو آپ چھوئیں، اس کے علاوہ جو ملتزم ہے اس میں چمٹ کر جو ہے آپ کیا ہے؟ دعا کر سکتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کعبہ کے کسی حصے کو آپ جو ہے تبرک کی نیت سے چھو نہیں سکتے یا چوم نہیں سکتے۔ جب کعبہ کی یہ حالت ہے تو دنیا کے اندر جو مقابر پائے جاتے ہیں، جو مزارات پائے جاتے ہیں، جن کو لوگ تقدس کی نظر سے، تبرک کی نظر سے چومتے اور چاٹتے ہیں، تو بدرجہ اولا یہ حرام ہے اور یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بدرجہ اولا یہ کہ حرام اور بدعت ہے۔ جب کعبہ کے دوسرے حصوں کو آپ چھو نہیں سکتے، چوم نہیں سکتے، چاٹ نہیں سکتے، شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، تو جو لوگ قبروں کو چومتے اور چاٹتے ہیں یا اس کو دھوتے اور کیا کیا کرتے ہیں، تو
بدرجہ والا یہ حرام ہے اور کیا شریعت کے اندر کیا ایک نئی چیز کا کیا اضافہ اور بدعت ہے. سمجھ آیا نا؟ اسی طرح سے حج و عمرہ میں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی اور ہے، اور یہ ایک بدعت کہہ لیجئے، کہ کعبہ کے ہر چکر میں لوگوں نے کیا ایک مخصوص دعا کیا کر لیا ہے، مخصوص دعا کر لیا ہے، جبکہ اس کا ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. آپ طواف کر رہے ہو کوئی بھی دعا پڑھیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ پڑھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کیا ہے؟ ثابت ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. کتنی جامع اور کتنی اچھی دعا ہے یہ. اس دعا کو کرنے کے بعد کوئی اور دوسری دعا کی ضرورت رہ سکتی ہے؟ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی کہ دنیا کے اندر بھی تو مجھے بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچا. اب کیا رہ گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں نکلی ہیں، جو معثور دعائیں ہیں، اگر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا شروع کر دے ایک بندے مومن اور بدعتی طریقوں سے دور رہے تو کافی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی، اور یہ خیر و برکت کا بھی سبب ہوگا، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اس کے اندر کیا ہے. تو ہمیں جو ہے معذور دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسی طرح سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ ساری کے ساری دعائیں قرآن کے اندر ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دعائیں ثابت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ثابت، اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر والموت راحة لنا من كل شر. یہ ساری دعائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس طرح کی دعاؤں کو یاد کرنی چاہیے. بہت ہی جامع اور کیا ہے بامانہ دعائیں ہیں. ان دعاؤں کا اگر اہتمام کریں تو پھر دوسری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ طواف کی ہر چکر میں مخصوص دعا کو، بلکہ لوگوں نے کتاب بنا لیا ہے، من گھڑت کتابیں لکھنی ہیں، اور ہر چکر کے اندر جو مخصوص دعائیں کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض ایسی دعائیں بھی لوگ کرتے ہیں کہ جو دعائیں شرکیہ الفاظ سے خالی نہیں ہیں، شرکیہ الفاظ سے خالی نہیں ہیں. دیکھیے اتنا مقدس سفر، بلکہ پورا کا پورا سفر ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے. اس سفر کے اندر بھی لوگ جو ہے شرکیہ دعائیں کرتے ہیں، شرکیہ پکارتے ہیں، جیسے یا علی، یا غوث، یا پیر، یا اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں جو مشرکانہ الفاظ ہیں. تو اللہ ہمیں جو ہے ہدایت دے اور ہمارے اندر توحید کو برپا کر دے. اور چکر کے باقی حصوں میں جو دعا ہے مانگنا ہے، اور چکر کے باقی حصوں میں جو دعا چاہے مانگتا رہے، کوئی بھی دعا کرے جیسا کہ اپنے من میں. پھر اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے. مقام ابراہیم آپ لوگوں کو معلوم ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ دیکھیں گے کہ 5 وقتہ نمازیں عام دنوں میں، بلکہ ہمیشہ جو ہے مسجد حرام کے اندر جو نماز ہوتی ہے امام وہیں سے پڑھاتا ہے، امام وہیں پر سے پڑھاتا ہے. اسی جگہ کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اپنی نماز کا جو ہے کی جگہ بناؤ. اب عام دنوں میں تو آپ کو ممکن ہے، لیکن رمضان اور حج کے ایام میں وہاں پر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں، بہت ہی بھیڑ ہوتی ہے. یہ مستحب اور افضل ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ وہیں پر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں.
آپ مسجد حرام کے کسی حصے میں جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں، ان 2 رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون، کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ جو سورہ ہے۔ اور دوسری سورت کیا؟ سورہ اخلاص۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ اخلاص۔ پھر سنت یہ ہے کہ زمزم کا پانی پیے، زمزم کا پانی، یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد طواف سے فارغ ہو، 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد کیا ہے؟ زمزم کا پانی پیے اور خوب سیر ہو کر پیے، خوب پیے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے انسان ماء زمزم کو پیتا ہے، جو مبارک پانی ہے، اللہ رب العالمین اس کی اس نیت کو پورا کرتا ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو اور اللہ رب العالمین پر کیا ہے؟ یقین ہو۔ تو آپ جو ہے وہاں جائے مکہ مکرمہ، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے زمزم سے آپ سیراب ہو، زیادہ سے زیادہ آپ کیا زمزم پیے، وہاں تو فری میں سب کچھ ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اگر میسر ہو تو واپس آ کر حجر اسود کا استلام کرے، پھر آ کر کیا استلام کرے؟ پھر ملتزم کے پاس، ملتزم کون ہے؟ کعبہ کا جو گیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حصہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملتزم۔ التزام کے معنی ہوتا ہے چمٹنا، ملتزم جس جگہ سے چمٹا جائے، ہے کہ نہیں؟ میں نے ابھی کہا کہ کعبہ کے کچھ حصے ہیں جن سے آپ چمٹ سکتے ہیں یا اس کو چھو سکتے ہیں یا کیا ہے بوسہ دیتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں۔ حجر اسود کا آپ بوسہ لے سکتے ہیں، ملتزم سے چمٹ کر آپ دعا کر سکتے ہیں، اور رکن یمانی کا اب استلام کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ اب رکن یمانی کو چومنا بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ان حصوں کے علاوہ کسی حصے کو آپ متبرک سمجھ کے اگر آپ جا کے چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ کیا بدعت ہو جائے گا؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان جیسا کہ میں نے بتایا اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، دعا کریں۔ اس کے بعد صفا پہاڑی کا رخ کرے، ظاہر سی بات ہے آپ طواف سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ صفا جائیں گے، اور چڑھ کر یہ کہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے شروع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کے اندر جو آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر سب سے پہلے کس چیز کا کیا ہے؟ صفا کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ کو بھی سعی شروع کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ صفا سے شروع کرنا ہے۔ آپ کوئی آدمی مروہ سے جا کے سعی شروع کرے تو کیا ہے؟ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت کی تلاوت کرے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، اور جس نے خوشی سے بھلائی کی تو بلا شبہ اللہ قدرداں ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ بہرحال آپ کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنا سعی صفا سے شروع کرنا ہے۔ اس آیت کے ساتھ تکبیر و تحلیل کہے، اللہ اکبر کہے، پھر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، پھر اتر کر سبز نشان تک عام چال چلے۔ سبز نشان آپ دیکھیں گے صفا و مروہ کے درمیان جو ہے 2 سبز نشانی ہے نا، ان کے درمیان کیا دوڑنا ہے، لیکن وہاں تک جو ہے عام چال چلے، آپ وہاں تک پہنچے تک عام چال چلے، پھر ایک سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک ہلکی دوڑ لگائے، ہلکی دوڑ لگائے۔ اس کے بعد پھر عام چال چلتے ہوئے مروہ تک پہنچے، اور وہاں بھی وہی کچھ ذکر و عام کرے جو صفا پر کیا تھا، لیکن آیت کی قرأت نہ کرے۔ جو آیت شروع میں آپ نے پڑھا تو وہ آیت کی قرأت نہ کرے، ان الصفا والمروہ نہیں کرنا ہے۔ پھر اس سے اتر کر وہی عمل کرے جو پہلے چکر میں کیا ہے، یہاں تک کہ 7 چکر پورا ہو جائے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ عام طور پہ آپ نے حج و عمرہ کے سفر میں دیکھا ہوگا کہ
صفا اور مروہ کے درمیان جو دو نشانیاں ہیں، 7 نشانیاں، وہاں پر مردوں کو دوڑنے کی اجازت ہے لیکن عورتوں کو نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پر کون دوڑا تھا یا کون دوڑی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے کہ مردوں کو تو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے۔ لیکن یہاں پر دوڑی کون تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ کون دوڑی تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ لیکن ہم کیوں نہیں دوڑ رہے ہیں؟ یعنی عورتیں کیوں نہیں دوڑ رہی ہیں؟ عورتوں کو دوڑنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا نقطہ ہے اور بہت بڑی دعوت اس کے اندر پنہا ہے، بہت بڑا سبق پنہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم وہی کام کریں گے جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ عورتیں نہیں دوڑ سکتی۔ کیوں نہیں دوڑ سکتی؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، تو اتباع سنت کا تقاضا یہی ہے کہ عورتوں کو دوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری عورتیں بھی جو ہے وہاں پر دوڑتی ہیں، جو غلط ہے، یا تو جہالت کی بنا پر، اور کچھ عورتیں یہ دیکھتی ہیں کہ مرد دوڑ رہے ہیں تو ہم بھی دوڑیں گے، یا حماس کی وجہ سے۔ بہرحال یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ صرف مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن آیت کی قرأت نہ کرے، پھر اس لیے اس سے اتر کر وہی عمل کرے جو پہلے چکر میں کیا، یہاں تک کہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ 7واں چکر کہاں پورا ہوتا ہے؟ مروہ پر۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہ صفا اور مروہ کو، اور مروہ سے صفا کو ایک ہی چکر شمار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ صفا سے مروہ تک جانا اور مروہ سے صفا تک آنا دوسرا چکر ہے، 2 چکر ہو گئے۔ پھر بقیہ چکر بھی اسی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو مڈوائے یا چھوٹا کروائے۔ البتہ مڈوانا افضل ہے میرے بھائیو اور عزیزوں۔ اس سلسلے میں لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بال کی محبت میں، یا ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ میں سفر کرنے جا رہا ہوں، یہ کرنے جا رہا ہوں، تو کیا کرتے ہیں؟ پورے سر سے تھوڑا سا یہاں سے، تھوڑا سا یہاں سے، تھوڑا سا یہاں سے، تھوڑا سا یہاں سے لے لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ قرآن کے اندر کیا آیا ہے؟ محلقین رؤوسکم، پورے سر کے بالوں کو کیا تو چھلوائیں، یا آپ کیا ہے؟ کٹوائیں۔ لیکن پورے سر کے بال، ابھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم نے دیکھا کہ مروہ پر کچھ لوگ جو ہے قینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور 1 2 ریال 3 ریال 4 ریال 5 ریال لیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح سے مرد لوگ آتے ہیں، بلکہ بہت سارے عرب کو میں نے دیکھا، وہ لوگ جاتے ہیں اور وہیں پر کھڑے کھڑے جو ہے تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا یہاں سے، بلکہ بعض لوگ تو عورتوں کی طرح یہاں پر بال جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا بال کٹوا لیتے ہیں۔ یہ کیا جہالت ہے؟ یہ کیا جہالت ہے اور دین سے دوری کی وجہ ہے میرے بھائی اور عزیزوں۔ بال کا چھلوانا افضل اور بہتر ہے، لیکن آپ کیا قصر بھی کروا سکتے ہیں، کٹوا بھی سکتے ہیں، لیکن پورے سر کے بال کو کٹوائے، الا یہ کہ حج تمتع کا عمرہ ہو اور حج کے آنے میں ابھی وقت ہو، کیونکہ اس کے بعد حج کرنا ہے، اس میں سر بلوانے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر قارن اور مفرد ہو تو وہ طواف قدوم کے بعد حلال نہ ہوگا یہاں تک کہ عید کے دن جمرہ عقبہ سے فارغ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کی جو 3 قسمیں میں نے بتائی ہے، اب بہت سارے لوگ، بہت سارے حجاج ہندوستان اور پاکستان اور دوسرے ملکوں سے کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے ذی القعدہ کی شروع ہی میں آ جاتے ہیں، اور ذی القعدہ کی شروع میں آنے کے بعد وہ کیا ہے اپنا عمرہ مکمل کرتے ہیں، اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے تقریباً ان کو 15 دن 20 دن 25 دن 30 دن کے یہ ایام بچ جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اس حاجی کو چاہیے، بہتر اور افضل ہے کہ اپنے سر کو چھلا لے، کیوں کہ زیادہ ٹائم ملے گا اس کو، ہے نہیں؟ ابھی بہت دن ہے، پھر جو ہے بال آ جائیں گے کہ دوبارہ آپ حج میں جو ہے چھلا سکیں۔ لیکن ایک آدمی جو ہے حفل باطل سے گیا ہے 5 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو، اور وہ حج تمتع کر رہا ہے، اور وہاں وہ جو 6 تاریخ کو پہنچا، اس کے بعد زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، اب وہ جو ہے سر کے بال کو چھلا لیتا ہے،
پھر 2-4 روز کے بعد کہاں سے بال آئے گا؟ وہ بال تو آئیں گے نہیں، اس لیے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کیا قصر ہی کروائے، چھوٹا کروا لے، اور کیا کہتے ہیں تاکہ وہ جو ہے 10ویں تاریخ کو پورا کا پورا بال کیا ہے چھلوا سکے اگر وہ چاہے تو، سمجھے نا؟ تو شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تفقہ کہاں پر کون سی چیز جو ہے اہمیت کی چیز ہے، ثواب کا کام ہے، افضل ہے، یہ چیزیں کیا ہے جب آپ غور سے شریعت کو سمجھیں گے پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ حج کی جو 3 قسمیں ہیں، حج قران، تمتع اور اسی طرح سے جو ہے حج افراد، آپ کو معلوم ہے کہ حج تمتع والا جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے تمام چیزوں سے کیا استفادہ کر سکتا ہے، ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں جو احرام کے اندر جو ممنوع تھی عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد۔ لیکن جو حج قران اور حج افراد کرتا ہے وہ نیت میقاتی سے کرتا ہے، حج قران والا کہ میں حج اور عمرہ دونوں کروں گا، دونوں کو ملا دیتا ہے، اور حج افراد والا صرف وہ جو ہے حج کی نیت کرتا ہے، تو اس کے لیے حج قران والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں بال کو کیا ہے نہیں چلائے گا، یا اسی طرح سے افراد والا کب چلائے گا؟ وہ 10ویں تاریخ کو جب جمرہ عقبہ کو کیا کنکڑی مار دے گا اور اسی طرح سے جو ہے قربانی کر لے گا، وہی بات آگے آ رہی ہے، سمجھانے کی بات ہے۔ اور قارن اور مفرد تو وہ طواف قدوم کے بعد حلال نہ ہوگا، جو طواف قدوم کیا ہے اس کے بعد وہ حلال نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ عید کے دن جمرہ عقبہ سے فارغ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 10ویں تاریخ کو سارے حجاج جو ہے شیطان کو کنکری مارتا ہے۔ کس شیطان کو مارتا ہے؟ آخری شیطان کو، پہلے 2 شیطانوں کو اس دن نہیں مارا جاتا ہے۔ پہلا 2 شیطان جب وہ عرفات کے میدان سے اور مزدلفہ سے لوٹ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کنکڑیاں مارتا ہے، تو پہلے دن یعنی 10ویں تاریخ کو، جس تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم النحر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یوم النحر۔ نحر کے معنی ہوتا ہے قربانی کرنا۔ اس دن جو ہے صرف ایک شیطان کو حاجی کیا ہے کنکری مارتا ہے، اور وہ کون سا شیطان ہے؟ جمرہ عقبہ، جو مکہ سے قریب ہے، ان تمام امور میں عورت بھی مردوں کی طرح ہے، مگر وہ طواف اور سعی میں دوڑے گی نہیں، عورت کیا ہے؟ دوڑے گی نہیں۔ اب حج کا طریقہ تفصیل کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حج کا طریقہ، جب یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ آ جائے تو حاجی اگر حلال ہے تو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر منا کا رخ کرے اور وہاں 9ویں ذی الحجہ کی رات گزارے۔ اگر کسی نے حج تمتع کی نیت کی اور حج تمتع کے لیے آیا ہے اور وہ عمرہ سے فارغ ہو کر وہ مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ 8ویں ذی الحجہ کو اپنی قیام گاہ سے کیا حج کی نیت یعنی احرام باندھ کر کے حج کی نیت، ضروری نہیں کہ وہ میقات پر جائے، بلکہ اس کو میقات پر جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پھر جب 9ویں ذی الحجہ کی سورج طلوع ہو کر چاشت کا وقت ہو جائے تو عرفات کی طرف روانہ ہو، اور جب سورج ڈھل جائے تو عرفہ میں ظہر عصر کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ پڑھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ 8ویں تاریخ کو حاجی کہاں پہنچا ہے؟ منا میں پہنچا ہے، اور منا میں وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، اس کو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ کتنی پڑھنی ہے؟ قصر کر کے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ظہر عصر پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ مغرب کتنی پڑھنی ہے؟ 3 پڑھنی ہے۔ عشاء کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے، لیکن وتر نہیں چھوڑنا ہے۔ وتر کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فجر پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے، لیکن فجر سے پہلے جو سنتیں ہیں 2 رکعتیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے، ان کو کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جب سورج طلوع ہو جائے گا 9ویں تاریخ کو وہ کہاں جائے گا؟ عرفہ کی طرف کیا ہے؟ روانہ ہو جائے گا حاجی۔ کہاں روانہ ہو جائے گا؟ عرفہ کی طرف۔ اور وہ عرفات کے میدان میں کب تک رہے گا؟ سورج کے غروب ہونے تک۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ۔ کیا فرمایا؟ الحج عرفہ۔
عرفہ کا قیام ہی کیا ہے؟ حج ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفہ کے میدان میں 1 منٹ کے لیے بھی چلا جاتا تو اس کا حج ہو جائے گا، اور اگر اس کو وقوف عرفہ نہیں ملتا ہے اور وہ نہیں جاتا ہے عرفہ کے میدان میں تو اس کا حج نہیں ہوگا میرے بھائی، اس کا حج کیا ہے؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وقوف عرفہ کی شریعت کے اندر بہت ہی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کی حقیقت میں حج کیا ہے؟ عرفہ کا وقوف ہی ہے۔ تو وہاں ظہر اور عصر کی نماز کیا کر کے پڑھے گا میرے بھائیوں؟ قصر کر کے پڑھے گا، وہاں بھی قصر کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اتنے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے تو دائیں بائیں آگے اور پیچھے جھانکنے لگتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے، لیکن صرف اور صرف اپنے اماموں کی تقلید کی وجہ سے یا اپنے بزرگوں کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں میرے بھائی۔ نہیں، نبی نے پڑھا ہے، آپ کو بھی وہاں پہ کیا ہے؟ قصر کر کے آپ کو پڑھنا ہے، اور یہی اتباع سنت کا تقاضا ہے۔ وادی ارنا کے علاوہ عرفات کا پورا میدان موقف ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وادی عرفہ کی بجائے، عرفہ کے میدان کی بجائے ارنا ہی میں ٹھہر جاتے ہیں اور پھر وہیں سے لوٹ کر چلے آتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ عرفہ کے شروع ہونے سے پہلے ایک وادی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وادی ارنا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وادی ارنا۔ بہت سارے لوگ عرفہ کے اندر نہیں جاتے اور ارنا ہی میں قیام کر کے وہ چلے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وقوف عرفہ کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی خامی ہے، اس پر لوگوں کو توجہ دینی چاہیے۔ حاجی کو چاہیے یہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وقوف عرفہ کے اندر جو دعا سکھائی گئی ہے، جو آپ کی زبان پہ جو دعا ہمیشہ رہنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے توحید کے کلمات ہے اور شرک سے بیزاری۔ توحید کے کلمات اور شرک سے بیزاری ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف اور حمد و ثنا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ جو ہے بار بار کیا ہے؟ عرفہ کے وقوف کے وقت کیا ہے؟ پڑھنا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریفیں اسی کی ہیں، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اس کا کثرت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پڑھیں۔ دعا، توبہ اور رجوع الی اللہ میں استحاض سے کام لے، اور پھر جب سورج ڈوب جائے تو اطمینان و سکون کے ساتھ تلبیہ پڑھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے حجاج کو میں نے دیکھا کہ ان اہم اوقات میں بھی، اس مبارک دن کے اندر بھی لوگ کیا ہے؟ کھانے پینے میں جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، یا دیگر چیزوں میں گپ شپ میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی اہم دن ہے عرفہ کا وقوف۔ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا کیا ہے؟ ورد کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور سورج کے غروب سے پہلے بھی کیا ہے؟ عرفہ کے میدان سے نکلنا نہیں چاہیے۔ کیا ہے؟ نہیں نکلنا چاہیے، یہ واجب ہے وہاں تک، اس وقت تک ٹھہرنا۔ اس کے بعد کہاں جائے گا حاجی؟ مزدلفہ۔ کہاں جائے گا؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نماز جمع و قصر کے ساتھ پڑھ کر وہیں رات گزارے۔ دیکھیں یہاں پر بھی اتباع سنت ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ ابھی بہت زیادہ بھیڑ ہے اور مزدلفہ پہنچنے سے تک بہت زیادہ تاخیر ہو جائے گی، لہذا وہ راستے ہی میں نماز پڑھ لے، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ مزدلفہ پہنچ کر، کوئی بات نہیں ہے 8 بج جائے، 9 بج جائے، 10 بج جائے، وہاں پہنچ کر ہی آپ جو ہے کیا کریں؟ آپ جمع و قصر کریں، یعنی مغرب کی نماز پڑھیں اور عشاء کی بھی نماز پڑھیں، لیکن 2 رکعت پڑھیں۔ مغرب تو اس میں قصر ہی نہیں ہے، 3 ہے، اور عشاء کی آپ 2 پڑھیں اور کیا وتر پڑھ لیں۔ یہ اتباع سنت کا لازمی تقاضا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں
یا کسی جانبی چیز کو ملحوظ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کیا ہے روگردانی کرتے ہیں۔ پھر اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر دیر تک دعا کرتا رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مزدلفہ کے اندر سونا ہی عبادت ہے۔ مزدلفہ کے اندر سونا، جو آدمی رات گزارتا ہے یہی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر کیا ہے آدمی سو جائے اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے، وضو کرے، اس کے بعد کیا ہے نماز پڑھے اور اس کے بعد سے جو ہے دعا میں کیا ہے مشغول ہو جائے۔ یہی طریقہ ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر دیر تک دعا کرے، یہاں تک کہ جب خوب روشنی پھیل جائے تو سورج نکلنے سے قبل وہاں سے منا کے لیے رخصت ہو۔ جب وادی محسر مزدلفہ کے بعد آپ جائیں گے تو ایک جگہ کا نام کیا ہے وادی محسر، وہاں پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ آپ کیا ایک مسجد بھی بنی ہے، ابھی آپ دیکھیں گے۔ وہاں ممکن ہو تو تیز چلے اور منا پہنچ کر جمرہ عقبہ کو خدف کے برابر چنے سے بڑی اور بندوق سے چھوٹی 7 کنکریاں مارے۔ کتنی کنکریاں؟ بہت سارے لوگ حماس میں جو بڑے بڑے پتھر چون لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چنے سے تھوڑی سی بڑی ہو، چھوٹی کنکری ہو، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم ہر کنکری کے ساتھ، اچھا یہاں پر میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کو یوم النحر کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جمرہ عقبہ کو پتھر مارنا ہے۔ وہ جمرہ عقبہ جو مکہ سے قریب ہے، پہلے 2 کو چھوڑ دینا ہے، صغرا اور کیا ہے وسطیٰ کو چھوڑ دینا ہے، چھوٹا والا اور جو بیچ میں اس کو چھوڑ دینا ہے، اور مارنا کس کو ہے؟ آخری والے کو، جمرہ عقبہ کو کیا ہے پتھر مارنا ہے۔ اور ہر پتھر پر کیا کہے؟ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے۔ اور کنکری مارتے وقت ہاتھوں کو بلند کرے۔ کنکری مارنے میں یہ شرط ہے کہ کنکری حوض میں گرے، جو حوض بنا ہے اس میں گرے، خواہ ستون میں جا کر لگے یا نہ لگے۔ آپ مارو لیکن کوشش کرو اس کو لگے نہ لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب کنکری مارنا شروع کرے تو تلبیہ بند کر دے۔ جو آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک، جو 8ویں تاریخ کو آپ نے شروع کیا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ پہلی کنکری جب مارنا شروع کرو اس وقت آپ کے اس تلبیہ کو کیا ہے بند کر دو۔ کیا کرو؟ بند کرو، اور اللہ کو کہہ کے کنکری کیا ہے مارو۔ پھر قربانی کر کے اپنا سر مڑوائے، یا کتروائے۔ البتہ مڑوانا کیا ہے؟ افضل ہے۔ حلق کروانا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کو، چھلوانے والوں کے لیے زیادہ دعا کیا ہے، زیادہ دعا دی ہے۔ اسی لیے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بال کا چھلوانا کیا ہے؟ زیادہ افضل اور کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ کنکریاں مار لینے اور حلق کروانے کے بعد حاجی کے لیے عورت کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے۔ کیا؟ اگر حاجی نے کنکریاں مار لی اور حلق کروا لیا تو وہ اپنے احرام سے حاجی نکل سکتا ہے۔ جو 8ویں تاریخ کو اس نے احرام باندھا تھا، یا قارن یا اسی طرح سے مفرد نے جو میقات سے احرام باندھا تھا، وہ اب جو ہے اس احرام کی پابندی سے وہ کیا ہے نکل جاتا اور ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تحلل اصغر، چھوٹا حلال، سوائے بیوی کے۔ بیوی حلال نہیں ہوگی، بیوی ابھی حلال نہیں ہوگی۔ بیوی کب حلال ہوگی؟ اب سنیں، اس کو تحول اول کہتے ہیں۔ اس سے فارغ ہو کر مکہ جا کر طواف افاضہ کرے، اسی تاریخ کو کیا ہے افاضہ کرے، اگر وقت ہے تو، کوئی ضروری نہیں اسی دن کرے۔ یہی واجبی طواف ہے جس کے بغیر حج مکمل نہ ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم، جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، جس کے بغیر حج کیا ہے مکمل نہ ہوگا۔ پھر اگر متمتع ہے یا طواف قدوم کے ساتھ صفا مروہ کی صحیح نہیں کی ہے تو صحیح کرے۔ جب اتنا کام کر لیا تو حاجی کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی۔ بات سمجھ بھائی، حاجی آیا اور وہ متمتع ہے
اگر متوتع یا طواف قدوم کے ساتھ صفا مروہ کی صحیح نہیں کی ہے تو اس کو کیا ہے صفا مروہ کی صحیح کی. اگر اس نے پہلے ہی کر لیا ہے تو پھر دوبارہ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے طواف کر لیا تو اس کے بعد اس کی بیوی کیا ہو گئی؟ حلال ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحلل اکبر. شرط کیا ہے بیوی کے حلال ہونے کے لیے؟ کہ آپ کو طواف افاضہ کرنا ہے. قربانی تو ہو گئی. قربانی 10 کی قربانی آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی قربانی ایک دن مؤخر بھی ہوگی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس دن 2 کام آپ نے کر لیا، یعنی آپ نے جو ہے شیطان کو ککڑی مار لی، اور اسی طرح سے آپ نے بال چھلوا لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو تحلل اول جو ہے چھوٹا حلال آپ کو حاصل ہو گیا سوائے بیوی کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ بعض کاموں کے اندر جو ہے ترتیب کو میں ملحوظ نہیں رکھ پایا، آگے پیچھے ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا حرج. کیا فرمایا؟ لا حرج. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے یہ جو ترتیب ہے کہ کنکڑی مارنا اور اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا اور اسی طرح سے جو ہے سر کے بال کو چھلوانا یا مڈوانا، وہ ترتیب اگر نہیں رہی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ترتیب کو بدل جانا الگ چیز ہے. آپ نے کہا کہ حلال ہو جائے گا، جیسے حلال چھوٹا حلال ہو. جیسے طواف افاضہ کے بعد قربانی نہیں کیا تو حلال نہیں ہوگا نا؟ نہیں ہو جائے گا حلال. قربانی ہاں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. طواف افاضہ شرط ہے. ابھی اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ. حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی ہے، تحلل ثانی کہلاتا ہے. پھر منا آ کر واجبی طور پہ وہاں راتیں گزارے اور ہر روز زوال کے بعد جمرات کو کنکریاں مارے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا دن آپ نے ایک شیطان کو کنکری مارا ہے، جمر عقبہ کو، لیکن 11 اور 12 اور 13 کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، جس کو کہا جاتا ہے جمر اولا، جمر ثانیہ اور جمر عقبہ. تینوں کنکری مارنا ہے. پھر درمیان کے جمرے کے پاس آ کر اس طرح اسے بھی 7 کنکریاں مارے اور اس کے بعد دعا کرے. اس کے بعد کیا ہے؟ دعا کرے. پھر جمر عقبہ کو 7 کنکریاں مارے اور اس کے بعد کیا ہے؟ دعا کے لیے نہ ٹھہرے. دعا کے لیے آخری کو مارنے کے بعد دعا نہیں کرنا ہے. کیا سمجھ میں آئی؟ پہلی تاریخ کو یعنی یوم النحر کو آپ نے ایک شیطان کو کنکری مارا تو وہاں پہ دعا کرنا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ کنکری مارا، آپ چلتے بنے. اور دوسری یعنی 11 12 اور 13 کو زوال کے بعد، افضل اور بہتر کیا ہے؟ زوال شمس کے بعد جو ہے تینوں کو کنکریاں مارنا ہے بالترتیب. ہر جمرے کو کتنا مارنا؟ 7 کنکریاں ماری جائے. جمرے اولا سے شروع کرے، اسے 7 کنکریاں مارے اور تھوڑا آگے بڑھ کر کھڑا ہو کر دعا مانگے. کیا کرنا ہے؟ تھوڑا آگے بڑھ کے آپ کو دعا مانگنا ہے. پھر درمیان کے جمرے کے پاس آ کر اس طرح اسے بھی 7 کنکریاں مارے اور اس کے بعد دعا کرے. پھر جمر عقبہ کو 7 کنکریاں مارے، اس کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے. دیکھیے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جھلک رہی ہے کہ نہیں جھلک رہی ہے. ایک آدمی یہ سوچے، اپنے ذہن کا استعمال کرے، اپنے عقل کا استعمال کرے کہ میں تو پہلی کنکری کو مارا، وہاں بھی دعا کرنا ہے، دوسری کو بھی دعا، تیسری میں دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا اپنی شریعت کے اندر اپنے عقلی گھوڑے کو دوڑاتے ہیں. ہم کہیں گے حرج ہے. اس لیے حرج ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا نہیں کی ہے. اس لیے اتباع سنت کا تقاضا ہے کہ ہم یہاں پہ دعا نہیں کریں گے. جبکہ دعا عبادت ہے، بلکہ پورا کا پورا حج اس کے اندر دعا ہی کرنا ہے. لیکن یہاں پہ ہم دعا کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی تو ہمیں بھی دعا نہیں کرنا ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مینا کے اندر 3 راتیں یعنی یوم النحر کی رات اور اسی طرح سے 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات، یہ راتیں گزارنا کیا واجب ہے، واجبات حج میں سے ہے. اور اگر کوئی حاجی 12ویں تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر وہ مینا کو نہیں چھوڑتا ہے تو اس کو جو ہے 13ویں تاریخ کو بھی کیا ہے کنکریاں مارنا ہوگا. سمجھ آ رہی نا؟ 13ویں تاریخ کو بھی کنکریاں مارنا ہوگا. اب اگر اس طرح دوسرے دن بھی کرے، اب اگر جلدی کرنا چاہتا ہے، مینا میں 2 ہی دن گزارنا چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر آیا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. جو
جلدی کرتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 11ویں اور 12ویں تاریخ کو کنکڑیاں مار کے وہ مینا سے نکل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور جو من تأخر فلا اثم علیہ، اور جو تاخیر بھی کرتا ہے اس کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ زیادہ افضل اور بہتر ہے تو سورج ڈوبنے سے قبل مینا سے نکل جائے، اور اگر 12 تاریخ کو مینا میں سورج ڈوب گیا تو وہاں 13 تاریخ کی رات گزارنا اور دوسرے دن کنکری مارنا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر مینا سے نکلنے کا عزم کر لیا لیکن بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے نہیں نکل سکا تو سورج ڈوبنے کے بعد بھی نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ آپ نے کنکری مارا اور کنکری مارنے کے بعد جو ہے آپ کا عزم ہے کہ میں آج نکل رہا ہوں، لیکن بہت زیادہ زحمہ اور بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے سورج غروب ہو جاتا ہے مینا ہی کے اندر، تو کوئی حرج نہیں، آپ کیا ہے نکل سکتے ہیں۔ اعمال حج میں قران کرنے والے اور افراد کرنے والے برابر ہیں۔ اعمال حج میں قران کرنے والے اور افراد کرنے والے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ تو حج تمتع کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، اور یہ بتا رہے وضاحت کر رہے ہیں کہ حج قران اور حج افراد کرنے والے کے اعمال کیا برابر ہے، لیکن فرق کیا ہے وہ دیکھیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ قارن پر متمتع کی طرح قربانی واجب ہے، جو حج قران کی نیت کرتا ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، قربانی کرنا پڑتا ہے، لیکن افراد کرنے والے پہ کیا قربانی نہیں ہے۔ پھر جب اپنے گھر واپس ہونا چاہے تو بغیر طواف وداع کیے مکہ سے باہر نہ جائے، ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری کام، یہ سارے کے سارے کام کرنے کے بعد آپ کا حج کیا ہے، مکمل ہو گیا، آپ کا حج کیا ہے، مکمل ہو گیا۔ لیکن آپ جو مکہ سے حفر الباطن آنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ ہندوستان، پاکستان یا بیرون ممالک سے حج کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کو آخری کام کیا کرنا ہے، مکہ کا طواف، یعنی کعبہ کا طواف ہے، جس کو کہا جاتا ہے طواف وداع۔ طواف وداع، طواف کی کتنی قسم ہو گئی؟ ابھی جو ہم نے بتایا، سب سے پہلا طواف کیا ہوتا ہے، طواف قدوم، طواف قدوم ہوتا ہے، طواف قدوم۔ اور جو 10ویں تاریخ کو جو طواف کیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، طواف افاضہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے، طواف افاضہ۔ اور جو آخری طواف جو حاجی کر کے نکلتا ہے اپنے گھروں کو یا اپنے منزل کی طرف رواں ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، حج طواف وداع، وداعی طواف کر کے نکلتا ہے۔ اگر طواف کے بعد خرید و فروخت میں مشغول ہو گیا تو طواف کا اعادہ کرے، اتنا زیادہ تاخیر ہو گئی کہ آپ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے تو پھر آپ کو دوبارہ طواف کرنا۔ اور اگر طواف وداع کیے بغیر روانہ ہو گیا اور دور نہیں گیا تو واپس آ کر طواف کرے، اور اگر دور نکل گیا تو اس پر دم واجب ہے، اس کو کیا دینا پڑے گا، دم دینے گا۔ اس میں ایک چیز ہے کہ البتہ وہ مائیں اور بہنیں جو حیض و نفاس کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ حج کے سارے کام سے فارغ ہو گئی، اس کے بعد جو ہے اس کو حیض آ گیا یا بچے کی ولادت ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے گی، تو ان عورتوں کے لیے کیا ہے، یہ طواف وداع کیا ہے، نہیں ہے، ساقط ہو جاتا ہے، کیا ہے، ان کے لیے کیا رخصت ہے، وہ نہیں کریں گے، کوئی حج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کا حج کیا ہے، مکمل ہو گیا، حج کیا ہے، مکمل ہو گیا۔ مختصراً کیسے بتایا جائے؟ مختصراً یہ ہے کہ حج کے اندر جو سب سے پہلا کام شروع ہوتا ہے وہ میقات سے احرام باندھنا اور نیت کرنا، اس کے بعد مکہ پہنچ کر طواف قدوم کرنا، اور کیا ہے، سعی کرنا، اور اس طرح سے اس کے بعد جو ہے 8ویں تاریخ کو مینا کے میدان میں آ کر وہاں پر جو ہے رات گزارنا، اور پھر جو ہے 9ویں تاریخ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو ہے عرفہ کے میدان میں جانا اور وہاں جو دن بھر رہنا۔ یہ مختصراً میں بتا رہا ہوں، یہ خاکہ دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد پھر مزدلفہ میں آنا، پھر رات گزارنا۔ اس کے بعد جو ہے جب صبح دعا کرتا رہے یہاں تک کہ جو ہے وہ کہاں آئے گا، مینا آئے گا، اور مینا جب آئے گا تو 10ویں تاریخ کو سب سے پہلا کام جو ہے جمرہ عقبہ کو کیا کنکڑی مارے گا آخری شیطان کو، اور پھر وہ جو ہے قربانی کرے گا اور بال چلوائے گا، اور اس کے بعد اسی دن جو ہے آ کر کیا کرنا ہے، طواف افاضہ کرنا ہے۔ البتہ کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، بھیڑ ہے، کوئی بات نہیں، طواف افاضہ کو کیا مؤخر بھی کر سکتا ہے، بلکہ یہ بھی اجازت ہے کہ طواف وداع اور طواف افاضہ کو کیا ہے ایک ساتھ کر سکتے ہیں آپ، طواف وداع اور طواف افاضہ کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جا کر کے آپ کا حج کیا ہے، مکمل ہو گیا، حج کیا ہو گیا، مکمل آ گیا۔ اب اس میں ایک مختصر خاکہ ہے، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حج کے
ارکان کتنے ہیں؟ 4 ہیں. حج کے ارکان کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اس کو بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیں. پہلی چیز احرام باندھنا. احرام باندھنا، احرام باندھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کپڑا لگاتے وہ صحیح صرف نہیں ہے، بلکہ یعنی نسک میں داخلے کی نیت. اللہم لبیک حجن کہیں آپ، یہ جو نیت کرتے ہیں نا. اب ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہم نیت کرتے ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے ثابت ہے، اس لیے ہم زبان سے کرتے ہیں. لیکن آپ دیگر عبادتوں کے اندر آپ دیکھو گے، نماز کے اندر دیکھو گے، روزے کے اندر دیکھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ کرام، کسی سے بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی زبان سے نیت کی ہو. لہذا ہم زبان سے نیت وہاں نہیں کریں گے، یہ بدعت ہے. اور اسی بدعت کا فتویٰ علامہ ابن باز، ابن عثیمین، علامہ البانی اور بہت سارے علماء حق نے دیا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہم اس چیز کو لے لیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا یہی ہے کہ ہم وہ کام، جو کام جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ہم اس کام کو وہیں پر کریں گے، ویسے ہی کریں گے. نہ اس کی صفت کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر نقص کر سکتے ہیں، کمی کر سکتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا ہے. لہذا یہاں پر اللہم لبیک عمرۃ ہم کہیں گے، اپنی زبان سے دل سے بھی نیت کریں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. تو حج کا پہلا رکن کیا ہو جاتا ہے؟ نیت. پہلا رکن کیا ہے؟ نیت کرنا. نیت کرنا. اس کے بعد جو ہے عرفہ میں قیام. عرفہ میں قیام، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحج عرفہ. اور تیسرا کیا ہے؟ طواف زیارت یا طواف افاضہ. طواف افاضہ ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ طواف زیارت. طواف افاضہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ طواف زیارت. کتنے رکن ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا رکن کیا ہے؟ حج کی سعی. حج کی سعی. تو حج کے کتنے ارکان ہوئے؟ 4 ارکان ہوئے. اگلے ہفتے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، انشاءاللہ انعامات بھی ہوں گے. پہلا یہ ہے کہ احرام باندھنا یعنی نیت کرنا. دوسرا عرفہ میں قیام. تیسرا کیا ہے؟ طواف زیارت یا افاضہ. اور چوتھا کیا ہے؟ حج کی سعی. اور حج کے واجبات کتنے ہیں؟ حج کے واجبات کیا ہے؟ 8 ہیں. کتنے ہیں؟ 8 ہیں. میقات سے احرام باندھنا. میقات سے احرام باندھنا یعنی کپڑا لگانا، سلے ہوئے کپڑے کو نکال دینا، یہ واجبات میں سے ہے. لیکن نیت کرنا کیا ہے؟ رکن میں سے ہے. اور فرق ہے دونوں میں. رات تک، سورج ڈوبنے تک عرفات میں قیام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی صبح سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک عرفات میں قیام کرنا یہ واجبات میں سے ہے. لیکن 1 منٹ کے لیے بھی عرفہ کے اندر جانا یہ رکن ہے. کیا ہے؟ رکن ہے. لیکن کوئی آدمی 10-5 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹے کے لیے گیا اور وہ جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ عرفات سے نکل جاتا ہے تو اس نے کیا واجبات میں سے ایک واجب کو چھوڑا ہے. واجبات میں سے ایک واجب کو چھوڑا ہے. لیکن ایک آدمی عرفہ کے میدان میں سرے سے جاتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ اس نے رکن کو چھوڑ دیا، اس کا حج ہی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں میں فرق ہے. اس کا حج ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہے؟ آدھی رات تک مزدلفہ میں قیام. آدھی رات تک مزدلفہ میں قیام. یہ 3 ہو گئے. ایام تشریق میں منا میں شباشی. ایام تشریق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یوم النحر کے علاوہ 11ویں 12ویں 13 تاریخ سے تک یہ کیا ہے؟ منا کے اندر اس کی راتوں کو کیا ہے؟ گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ 5واں کنکری مارنا. کنکریاں مارنا. 6واں بال مڈوانا. اور 7واں کیا ہے؟ طواف وداع. حج تمتع اور قارن کرنے والے کے لیے قربانی ذبح کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ افراد والے کے لیے واجبات کتنے ہوں گے؟ 7 ہوں گے. لیکن حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے ایک اضافہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قربانی. وہ کیا ہے؟ قربانی. اور عمرے کے 3 ارکان ہیں. چلیے ابھی عمرے کو رہنے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیں گے تو حج اور عمرہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ
اکثر و بیشتر لوگ جو ہے تمتع کریں گے، قران کریں گے، تو ان میں تو عمرہ آتا ہی ہے، لہٰذا عمرہ کی بھی جو ارکان انہوں نے بتایا اس کو بھی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ احرام باندھنا، عمرے کے ارکان میں سے پہلا کیا ہے؟ احرام باندھنا، وہی نیت کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ طواف عمرہ، طواف عمرہ۔ اور چوتھا کیا ہے؟ سعی کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے عمرے کے واجبات 2 ہیں۔ عمرے کے واجبات کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا اور اسی طرح سے حلق یا تقصیر کرنا، حلق یا تقصیر کرنا۔ یہ باتیں ہیں بہت ہی گنجلک بظاہر معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی ایک مرتبہ حج کر لے گا یا عمرہ کر لیتا ہے تو بہت ساری چیزیں تطبیقی طور پہ آ جاتی ہیں، تو بعد میں جا کر جو ہے انشاءاللہ پریشانیاں نہیں ہوتی۔ لیکن پہلی مرتبہ جب آپ اس طرح سے دروس اور محاضرات کے اندر یہ سنیں گے تو ان باتوں کو یاد رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ لہذا جو کوئی بھی حج کے لیے عمرہ کے لیے جائے، کتابوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور علماء سے جو ہے اتصال میں رہیں، کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے فون کر کے پوچھیں۔ بہت بڑے بڑے علماء کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے حج کے مسائل کو پڑھا اور بتایا، لیکن جب وہ مکہ پہنچے اور جب پریکٹیکلی طور پہ اور تطبیقی طور پہ جب وہ حج و عمرہ کو شروع کیا تو وہ غلطی کر گئے۔ ان علماء کے تعلق سے باتیں آتی ہیں، تو یہ باتیں گنجلک ہے بظاہر، لیکن جب آدمی ایک بار ہم لوگوں نے الحمدللہ حج یا عمرہ تو کافی مرتبہ کیا، اور حج جو ہے کئی مرتبہ کرنے کے بعد الحمدللہ یہ سارے مسائل ذہن میں آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی جو ہے کتاب کی ضرورت پڑتی ہے یا مراجعہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو لوگ بیچارے حج نہیں کیے ہیں ان کو بدرجہ والا جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کے اہتمام کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے اور علماء سے اتصال اور کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حج کے احکام و مسائل کو سمجھنے اور اسی طرح سے جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین نے حج کر کے بتایا ہے، ہمیں انہی طریقوں پر جو ہے ہمیں حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں حج کے اندر کیا اور ہمارے تمام اعمال کے اندر کیا اخلاص عطا کرے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔